السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں، زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نیک اعمال میں، خیر کے کاموں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ کے دین سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، مسجدیں بے باد نظر آتی ہیں اور بہت سارے نیکی کے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے درس کی سب سے پہلی گزارش، عزیز بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جتنے رمضان کے مہینے آئے صرف ان کا حساب نہیں لینا، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جتنے بھی مہینے ہیں، ساری زندگی ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں اور نیک اعمال جاری رکھیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جن میں اللہ نے زندگی اور موت کا، ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کا یہ جو نظام بنایا ہے، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتے۔ اور 27ویں پارے میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، نیک اعمال کرتے رہنا، یہ جاری رکھیں۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 14ویں پارے کی اس آیت کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہیں آتی۔ زندگی کے آخری سانس تک ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عزیز بھائیوں، نیک اعمال رمضان کے بعد بھی اس لیے جاری رکھیں، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے ادومھا، جس پر ہمیشگی ہو، جس پر دوام ہو، وَإِن قَلَّ، اگر سے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگر سے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ فرائض کے بعد بہت سارے نفلی کام اور عبادات انہوں نے شروع کی، 20 سال ہی گزر گئے، 40 سال گزر گئے، لیکن وہ عمل جو فرض نہیں، نفلی عبادت شروع کی اور اس کو آخر دم تک سر انجام دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہی عمل پسند ہے جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو میں جانتا ہوں، ہم تو ہفتے بعد جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا سنت ہے، ہم 2-4 جمعے سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں، اور چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ میں کچھ ایسے مسلمان بھائیوں کو جانتا ہوں جو روزانہ قرآن مجید کے 5 سپارے پڑھتے ہیں اور کئی سال ہی ہو گئے۔ ہفتے بعد جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا ہمارا اس پر دوام نہیں ہے، ہفتے بعد یہ عمل ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ 2-4 جمعے سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھتے، لیکن کیسا خوبصورت دوام ہے۔ کچھ مسلمان بھائیوں کو میں
اپنی بات کر رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں کہ روزانہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 5 سپارے قرآن کے روز تلاوت کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ ہم لوگ نماز اشراق شروع کرتے ہیں، 1 ہفتہ 1 مہینہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بہت سارے مسلمان نمازی بھائیوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 اور 40 سال پہلے نماز تہجد شروع کی اور آج تک نہیں چھوڑی۔ عزیز بھائیو، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، رمضان کے بعد بھی جو خیر کے کام رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے شروع کیے، ان کو جاری رکھے۔ اور عزیز بھائیو، یہ جو خیر کے کاموں پر دوام ہے، ہمیشگی ہے، دین پر استقامت ہے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جب ان کا آخری وقت آتا ہے، سفر آخرت پر روانہ ہونے والے ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ان کو آ کر بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھئی خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، ابشروا بالجنہ، ہم تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، جو لوگ دین پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سورۃ احقاف آیت نمبر 13 اور 14، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور ہمیشہ پکے رہے، دین پر استقامت کا مظاہرہ کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں بھی، قبر اور حشر میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اس نعمت والی جنت میں رہیں گے۔ عزیز بھائیو، استقامت کا اللہ نے حکم بھی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر ایمان کی حالت میں، یعنی زندگی کے ہر سانس میں بس اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، کبھی بھی کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، اللہ سب کو ایمان پر سلامت رکھے۔ اللہ کہتے ہیں موت تمہیں نہیں آنی چاہیے مگر ایمان کی حالت میں۔ عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے دین پر قائم رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے دین پر قائم رہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں 2 دعائیں پڑھنی پڑیں گی۔ عزیز بھائیو، 2 دعائیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور تیسری دعا دین پر استقامت کے لیے قرآن کی دعا ہے۔ یہ تینوں دعائیں آپ یاد کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت نمبر 8، دین پر اگر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو استقامت کے لیے اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ بہترین دعا ہے استقامت کے لیے، اس کو پڑھتے رہا کریں اور تشہد میں بھی پڑھ لیا کریں، اس کو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا، نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے اور دل میں نیکی کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ جتنی دفعہ یہ دعا پڑھیں گے، یہ سورۃ آل عمران کی 8 نمبر آیت ہے، یہ دین پر استقامت کے لیے بہترین دعا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سلسلہ احادیث صحیحہ میں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا شداد جب تم دیکھو لوگوں کو، لوگ اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں اور سونا چاندی درہم دینار جمع کر رہے ہیں، تو فرمایا اس وقت تم یہ کلمات اپنے لیے محفوظ کرنا اور یہ کلمات جمع کرنا، یہ دعا تم پڑھنا، جب لوگ اللہ کے دین سے دور ہوں گے اور دنیا کے پیچھے دوڑ لگائیں گے، تم یہ دعا پڑھو گے، اللہ تمہیں دین پر ثابت قدمی عطا کریں گے۔ اور وہ بڑی پیاری دعا ہے، وہ سب یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر وعزیمت علی الرشد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا یاد کروائی۔ واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، فرمایا یہ تم دعا پڑھ لیا کرو، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہدایت پر میں پختگی کروں اور ہمیشہ ہدایت پر قائم رہوں، اس کے لیے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اور اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ واسألک موجبات رحمتک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں وہ اعمال کروں کہ تیری رحمت میرے لیے واجب ہو، میرے اوپر لازم ہو، میں ہمیشہ تیری رحمت کا مستحق بنا رہوں۔ اور وعزائم مغفرتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ بخشش ہوتی رہے اور وہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے رہیں، یہ دعا پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بہترین دعا ہے عزیز بھائیو جو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جامع ترمذی ابن ماجہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ دین پر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اور یہ دعائیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ عزیز بھائیو، چوتھا کام اگر ہم اللہ کے دین پر ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، ہمیشہ اس ماحول کو پریفر کریں جہاں پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہو، جہاں قرآن اور حدیث کا ذکر ہو، جہاں پر نصیحت کی باتیں ہوں، فکر آخرت کے بارے میں تلقین کی جائے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی رشتہ داریاں قائم کریں۔ جو نماز کے پابند ہیں، عقیدہ توحید پر قائم ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ذاکرین میں ہیں، شاکرین میں ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتے ہیں، مؤذنین ہیں، اذان دینے والے، مدرسین ہیں، قرآن حدیث پڑھانے والے، ائمہ دین ہیں جو نمازوں کی امامت کرواتے ہیں، اور خطباء ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی تہجد گزار ہیں، اشراق کی پابندی کرنے والے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت قائم کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں قائم کریں، اور جب بھی فارغ وقت ہو ہمیشہ اچھے اور نیک ماحول کو پریفر کریں۔ اچھے ماحول میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ ماحول سب سے بڑا استاد ہے، جیسے ہی ہم اچھا ماحول چھوڑیں گے، کسی برے ماحول میں اللہ نہ کرے اگر ہم جائیں گے تو ماحول کا رنگ ضرور چڑھے گا، اثر ضرور ہوگا۔ تو عزیز بھائیو، یہ ابتدائی تمہیدی باتیں کرنے کے بعد کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہیے اور نیک اعمال جمع کرنے چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ استقامت کے لیے چند ایک دعائیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب
اپنے موضوع کے اختتام کی طرف میں آتا ہوں اور انتہائی مختصر آخری چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، جب ہم اللہ سے استقامت کی دعائیں کریں اور اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، نمازوں کے پابند ہوں اور پھر ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں، توبہ استغفار کرنے والے ہوں، جب ہم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو یاد رکھیں اس کے بعد آج بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں نیک عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نیک اعمال کرنے کے بعد اپنے ان نیک اعمال کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ جتنے بھی نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے وہ ان کو محفوظ رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان پر پہرا دیں، یہ قبر میں کام آئیں گی نیکیاں، محشر کے دن کام آئیں گی، پل صراط پہ کام آئیں گی، عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اگر ہمارے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوئے، نیکیوں کا ذخیرہ ہوا، نیک اعمال کے انبار ہوئے تو پھر جنت کا داخلہ ملے گا۔ کیسا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو دنیا میں محنت کرے نیک اعمال جمع کرنے میں اور اسی دنیا میں اپنی محنت آہستہ آہستہ برباد کرتا ہوا چلا جائے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جس نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، عمرے بھی کرتا رہا، دیگر بھی خیر کے کام کرتا رہا، لیکن بہت سارے گناہ ایسے جن میں آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتا چلا گیا اور ملوث ہونے کی وجہ سے اپنے نیک اعمال ضائع کرتا رہا، اور جب دنیا سے گیا اس کے پاس کچھ زیادہ نیکیوں کے انبار نہ رہے، بہت ساری نیکیاں گناہوں کی وجہ سے ضائع کر لیں، برباد کر لیں۔ آئیے آخر میں وہ چند ایک سنگین جرائم اور خطرناک غلطیاں ان کے بارے میں سن لیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا جرم شرک ہے، جس سے اللہ بندے کی زندگی کے سارے نیک عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ عزیز بھائیو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ عزیز بھائیو، یہ سورۃ لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، آپ خود جا کے ترجمہ پڑھیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کو بڑی پیاری لگی نصیحت۔ قرآن مجید جو رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک، یہ اتنا عظیم الشان معجزہ قرآن میں اللہ نے ان کی یہ نصیحت کا ذکر کیا۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک نہ کرنا۔ اور جو لوگ اللہ نہ کرے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں انہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 اور 48 نمبر آیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کے سوا، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو ہر گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ سورۃ النساء میں 2 دفعہ اللہ نے کہا۔ اور عزیز بھائیو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ اور وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میں سے بھی کسی سے شرک ہوتا تو اللہ کہتے ہیں میں سارے عمل ضائع کر دیتا۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا میں سارے عمل ضائع کر دیتا۔
عزیز بھائی، اللہ نہ کرے کوئی بندہ 40 سال 60 سال 100 سال اس سے بھی آگے قرآن کا یہ قانون سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں، اگر کوئی 1000 سال تک بھی اللہ کی عبادت کرے اور جی بھر کے نیک عمل جمع کرے، 1000 سال بعد بھی اگر مرنے سے پہلے کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، کسی کو اللہ کا شریک بنا لیا، تو یاد رکھیں اللہ 1000 سال کے نیک عمل ضائع کر دیں گے اور ساری محنت برباد کر دی جائے گی۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ دوسرے نمبر پہ عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں۔ ریاکاری خطرناک جرم ہے، سنگین غلطی ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، لیکن بندہ اگر شیطان کو مات دیتے ہوئے نیکی کی طرف قدم اٹھا لے، شیطان پھر بھی ہمت نہیں ہارتا، وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ بندے کے خلوص میں کمی کر دی جائے، اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا پیدا کر دیا جائے۔ بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل کر لیتے پھر بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہی کوشش جاری رکھتے۔ اب اس کی زبان سے اس کا یہ عمل، اس کی یہ نیکی اس کی زبان سے بار بار نکلوا کے اس کے اندر بڑا پن پیدا کروں اور کسی نہ کسی دن اس کے اندر دکھلاوا، وہ ریاکاری شروع ہو اور اللہ اس کے نیک عمل کو برباد کر دے۔ عزیز بھائیوں، پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک عالم دین ہے، قرآن کا قاری ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا مجاہد ہے۔ قاری کو بلایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرا دین پڑھا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تلاوت کی، ہر بستی میں ہر جگہ پہ قرآن کی تعلیم کو میں نے عام کیا۔ اللہ کہیں گے کذب تھا، تو لوگوں میں ریاکاری کرتا تھا، لوگوں کے لیے تو یہ عمل کر رہا تھا، تجھے دنیاوی عزت چاہیے تھی، شہرت چاہیے تھی، لہٰذا وہ تجھے مل گئی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سخی سے پوچھا جائے گا، اللہ نعمتیں گنوائیں گے، سخی کہے گا اللہ تو نے مال دیا، میں نے ہسپتال بنائے، ڈسپینسریاں کھولیں، غربا میں تقسیم کیا، مساکین میں تقسیم کیا، اور بیوہ عورتوں کے گھر میں راشن پہنچاتا رہا، یتیم بچوں پہ مال خرچ کیا، میں نے رفاع عامہ کے بڑے کام کیے، میں نے ضرورت مندوں کے میں نے بڑے کام سنوارے، میں مقروضوں کے کام آتا رہا، بیمار لاچار جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے میں نے ان کی ہیلپ کی۔ سخی اپنے نیک عمل گنوائے گا، اللہ کہیں گے کذب تھا، میں تیرے دل کو جانتا ہوں، تو لوگوں کے لیے کام کرتا تھا، اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مجاہد سے پوچھا جائے گا، مجاہد کہے گا یا اللہ تو نے ہمت دی، جرت دی، قوت دی، طاقت دی، جوانی دی، حوصلہ دیا، تو نے مجھے عقل دی، میں نے مظلوموں کی حمایت کے لیے، نصرت کے لیے میں تلوار لے کے نکلا، کلیشن لے کے نکلا، میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے بڑا لڑا، دشمن سے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ کہیں گے کذب تھا۔ عزیز بھائیو، سب عمل برباد، بہت بڑا عمل ہے دین کا عالم ہونا اور تبلیغ کرنا، قرآن کا قاری ہونا، تلاوت کرنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن عزیز بھائیو، اگر ریاکاری آ گئی، یہ عمل ضائع اور برباد ہے۔ بڑا عمل ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں مال پانی کی طرح بہانا، یقیناً یہ بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے ریاکاری آ گئی تو عمل ضائع۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا یہ عمل ہے، اسلام کی چوٹی ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے بدلے میں بھی قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ الماعون آپ نے پڑھی ہوگی، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ریاکار کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ میں بہت سارے مسلمان بھائیوں کو جانتا ہوں، نیت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ظاہر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے مسلمان بھائی ایسے رمضان کے بعد
اگلا رمضان آنے تک رمضان میں کیے ہوئے نیک اعمال اپنی زبان پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ میں نے اس سال بھی اعتکاف کیا، میں نے اعتکاف میں 3 دفعہ قرآن مکمل کیا، میں نے اتنی دفعہ نماز تسبیح پڑھی، میں نے 40 سال ہو گئے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، میں نے نماز تراویح ایک دن بھی نہیں چھوڑی۔ پورا سال کچھ مسلمان بھائی اپنے رمضان میں کیے ہوئے نیک اعمال اپنی زبان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اگر اللہ کے لیے یہ سارے نیک عمل کیے تو کبھی کسی کے سامنے نہ ظاہر کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اسی طرح اپنی نیکیاں چھپایا کرو۔ نیک اعمال ذخیرہ آخرت ہے، یہ زاد راہ ہیں، یہ سریع نجات ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہیں، قبر میں نور بنیں گے، پل صراط پہ کام آئیں گے، عرش الہی کا سایہ ملے گا، حوض کوثر سے جام ملے گا۔ نیک عمل کریں، چھپا کے کریں اور اس کو چھپا کے رکھیں۔ یہ نیک عمل اس لیے نہیں کیے جاتے کہ دنیا میں ہی ان کو ضائع کر دیا جائے، نیکیاں تو ساتھ لے کے جانی ہے، یہ قبر اور حشر میں کام آئیں گی۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے کوئی بھی نیک کام کریں کبھی نہ بتائیں، اور حتی الامکان کوشش کریں نہ اپنی بیوی کو پتہ چلے، نہ بچوں کو پتہ چلے، نہ والدین کو پتہ چلے، نہ بہن بھائیوں کو پتہ چلے، بس اپنے نیک اعمال محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی امیدوں سے کروڑوں گنا زیادہ نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کی رحمت سے ان نیک اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سن لیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا چند صحابی بیٹھ کے مسجد میں ہم فتنہ دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابہ، کیا تمہیں فتنہ دجال سے بھی سنگین اور خطرناک فتنہ نہ بتاؤں؟ صحابی کہنے لگے جی اللہ کے نبی۔ فرمایا الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، یہ فتنہ دجال سے بھی سنگین فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھ رہے اور نماز کو اس لیے لمبا کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ اپنی نماز کو طویل کر دیتے ہیں، قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، یہ پوشیدہ شرک ہے۔ فرمایا یہ فتنہ دجال سے بھی سنگین جرم ہے۔ عزیز بھائیو، اگر اپنے نیک اعمال ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ 8واں عمل جو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، عزیز بھائیو، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة العصر فقد حبط عملو، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا، اس کا عمل ضائع کر دیا گیا۔ اب یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اب صرف یہ کہا گیا ہے فقد حبط عملو، عصر چھوڑنے والے کا عمل ضائع، یہ نہیں بتایا گیا کتنے نیک عمل ضائع ہوں گے ایک عصر نماز چھوڑنے سے۔ عزیز بھائیو، جس نے 11 مہینے یا اللہ نہ کرے 1 مہینہ یا 10 دن یا 2 مہینے یا 6 مہینے رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھنی، نماز سے دور رہنے، مسجد سے دور رہنے، آپ مجھے بتائیں رمضان میں کیے ہوئے اپنے نیک اعمال ضائع نہیں کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا عمل برباد ہو گیا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ اور ایک دوسری حدیث، یہ بخاری کی دوسری روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ تو عزیز بھائیو، نیک اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں تو نماز عصر کبھی نہ چھوڑیں۔ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی پابندی وہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن عصر کی نماز چھوڑنے والے کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ 9واں عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے ممکن ہو؟ ہم نے نیک اعمال رمضان کے مہینے میں جو کیے ہیں ان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے، کبھی بھی اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس نہ جائیں،
گندے نالے پر بیٹھ کر ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہمیں کیسے بتائیں گے؟ جو گندے نالے پر بیٹھ کر ہم کلام ہوتے ہیں اور 10-10 20-20 100 روپے کی خاطر ہماری قسمت کے فیصلے ہمیں وہ لوگ بتائیں گے، کیسی بڑی بدبختی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا، کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے اس نے اپنی تقدیر کے بارے میں سوال کیا، 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ 40 دن تک اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول کرتے۔ اس سے بھی بڑی وعید سن لیں، صحیح الترغیب والترہیب میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس کاہن کو اس نے اپنی قسمت کے بارے میں سوال کیا، کاہن نے اس کو جواب دیا کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے، اور اس جانے والے نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط بریء مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نجومی کے پاس جائے اور جانے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کر دے کہ اس نے جو کہا ہے وہ واقعتاً ہو کر رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بدبخت نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، پورے دین کا وہ منکر ہے، قرآن کے 30 پارے 114 سورتوں کا اس نے انکار کر دیا۔ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر صرف حدیث نہیں قرآن بھی نازل ہوئے، قرآن اور حدیث دونوں آسمان سے نازل شدہ، دونوں وہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ جس نے کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جا کر کوئی اپنی قسمت کے بارے میں سوال کیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اور دوسری حدیث میں 40 دن تک اللہ اس بدبخت کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ عزیز بھائیو، 10واں بد نصیب جس کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتے، نیک اعمال جس کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے شراب پی لی اور اس پر شراب کا نشر ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس بدبخت کی اللہ نماز قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، اگر اس نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر دوسری دفعہ پھر شراب پی لی، 40 دن تک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کریں گے، مر گیا تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تیسری دفعہ اگر کسی نے پھر شراب پی لی، 40 دن تک پھر نماز قبول نہیں ہوگی، اگر مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر توبہ کر لے تیسری دفعہ بھی اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ چوتھی دفعہ جس نے شراب پی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ضرور جہنمیوں کا گند پلائیں گے، جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کی پیپ اور جہنمیوں کا بدبودار پسینہ۔ اللہ اس بدبخت کو جس نے اللہ کی حد کو پامال کیا، شراب کا عادی بنا رہا، اللہ اس کو جہنمیوں کا خون اور ناپاک بدبودار گندا پیپ پلائیں گے۔ اور یہ کیسی بڑی بد نصیبی ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ 11واں بد نصیب جس کی عبادت کو، جس کے نیک اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کھیتی باڑی اور جانوروں کی، مویشیوں کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتا پالا، اللہ اس کے اجر میں سے، اس کی نیکیوں میں سے، اس کے ثواب میں سے روزانہ 1 قرات کمی کرتے رہتے ہیں۔ پوچھا گیا قرات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پہاڑ کے برابر نیک اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، کم و بیش 5-6 کلومیٹر تک لمبا اور 3-4 کلومیٹر تک اونچائی،
لاکھوں ٹن وزنی احد پہاڑ ایک کے رات روزانہ اللہ اجر میں کمی کرتے ہیں۔ جو کتے کو پالتا ہے شوقیہ طور پر صرف 3 صورتوں میں کتا پالنا جائز ہے: مویشیوں کی رکھوالی کے لیے، کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے، اور جو شکار کے لیے کتا پالا جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق اس کو بھی رکھنا جائز ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے شوقیہ طور پر کتا پالا، 10-10 لاکھ کے کتے لا کے رکھے ہوئے لوگوں نے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، کچھ میرے دوست بھی ہیں، بڑی دفعہ سمجھایا، آپ بھی جانتے ہوں گے، کتے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کتے کو اپنے ساتھ سلانا اور پھر قیمتی غذائیں لا کر اس کو کھلانا، کتے کے ساتھ ٹریول کرنا، عزیز بھائیوں یہ کیسی بدبختی ہے۔ کتنے لاکھوں روپے کتوں پر خرچ کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کتنے ہیں جو فاقے کے عالم میں زندگی کی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک کے رات اجر میں سے، ثواب میں سے روزانہ کمی کی جاتی ہے جو کتا پالتا ہے۔ اور آج کے درس کی آخری گزارش، عزیز بھائیوں نیک اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے، حقوق العباد کا بھی خیال کریں۔ جو بندہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہے، ذکر بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود بھی ہے، لمبے لمبے قیام بھی ہیں، رکوع اور سجود بھی ہیں، حج بھی ہے، عمرے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے 1,000 دانے کی تسبیح کو بھی روزانہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا اگر خیال نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھیں، اپنے دماغ میں منقش کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اتدرون ما المفلس، میرے صحابیوں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، دنیاوی ریل پیل نہ ہو، اور بہت سارے ساز و سامان جو دنیاوی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا، گالیاں بھی دیتا تھا، وقذف ھذا، الزام تراشیاں بھی کرتا تھا، وضرب ھذا، اور غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ملازموں پر ظلم بھی کرتا تھا، اور وأکل مال ھذا، لوگوں کا مال بھی ناجائز طریقے سے کھا لیتا تھا، وسفک دم ھذا، اور خون بھی بہایا تھا اس نے۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، درود، نیکیوں کے پہاڑ، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ قد شتم ھذا، جتنے لوگوں کو اس نے گالیاں دی، بہت سارے مسلمان بھائی ہیں گالی دینا جن کا تکیہ کلام ہے، ایک دن میں 10 20 مرتبہ اپنی بیوی ہو یا بچے ہوں یا اپنے شاگرد ہوں یا اپنے ملازم ہوں، گالی دینا تکیہ کلام ہے۔ جتنے لوگوں کو جتنی دفعہ گالی دی، اور 60 سال میں، 70 سالوں میں، 80 سالوں میں جتنے لوگوں کو گالیاں دی، سب اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتار کتنی طویل ہوگی، گالیاں جن کو دیں وہ لوگ کتنے ہوں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اخلاق بہتر کریں، اخلاق اچھا کریں، لہجہ نرم رکھیں، گفتگو خوبصورت کریں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ قد شتم ھذا، جتنے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی سب آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے جتنوں کو اس نے گالیاں دی سب کو اس کے نیک اعمال میں سے دو، سب کو نیکیاں دی جائیں گی۔ وقذف ھذا، جتنے لوگوں پر الزام لگایا سب آئیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ وضرب ھذا، جتنوں کو مارا سب آئیں گے، اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ وأکل مال ھذا، جتنوں کا مال کھایا سب کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ وقت بھی آئے گا اس کے نیک اعمال اگر ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو لوگ حساب لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے آئے رہے ہوں گے،
ان سے اللہ فرشتوں کو کہیں گے ان کے گناہ نکال کر اس کو دو، اور اس کو جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن سب دے دیے جن جن پر ظلم کیا، زیادتیاں کی۔ عزیز بھائیوں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کا حق نہ ماریں، کبھی کسی پہ ظلم نہ کریں، کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں، کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں، اس لیے کہ اگر یہ ظلم ہم نے کر لیے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ گناہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی رہ گئی تو قیامت کے دن پھر نیک اعمال میں سے دینا پڑے گا۔ پہلے ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں؟ ہم بہت سارے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا چکے ہیں، نیکیاں تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو تھوڑی سی نیکیاں ہیں، تھوڑے سے نیک اعمال ہیں، اگر وہ بھی قیامت کے دن حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے تو عزیز بھائیوں کہاں جائیں گے؟ کیا بنے گا؟ سب کا دل خوش رکھیں، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، زندہ اس طرح رہیں کہ لوگ ہم سے ملنے کی چاہت کریں، اور اتنا اچھا اخلاق رکھیں، اتنا بہترین کردار کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہر آنکھ اشک بار ہو، ہر کوئی ہمارے جنازے میں شریک ہو، اور پھر لوگوں کی ہمارے حق میں گواہی کو سن کر اللہ ہمارے اوپر جنت کو واجب کر دیں۔ عزیز بھائیوں، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اس کا صرف ایک حل ہے کہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں اتنا مصروف کر لیں، اتنا مصروف کر لیں، فرائض کے علاوہ نوافل میں، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں اور استغفار کرنے میں، ان چار کاموں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھیں، اتنا مصروف رکھیں کہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، ہمارے اہل خانہ میں سے جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مکمل صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور جتنی بھی اللہ عالم الغیب ہے، آپ کی جائز مرادیں ہیں، میری مرادیں ہیں، اللہ ہماری سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔